بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اپنی اتحادی ممالک کو جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی کی تیاری میں تعاون کی پیشکش۔ یوکرین نے ہمارے فوجیوں کو زہر دیا، روس کا دعویٰ۔ روس ترکیہ کے ذریعے مغربی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ۔ ہم کسی بھی ملک کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتے، افغان وزیر دفاع۔ میانمار کا بھی روس سے تیل خریدنے کا فیصلہ۔ کیمرہ نے عمران خان کی تقاریر براہ راست دکھانے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ یوکرین سے 1.5 لاکھ ٹن اجناس خرید کر غریب ممالک کو دے گا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے اتحادی ممالک کو جدید ترین اور فوجی ٹیکنالوجی کی تیاری میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ ماسکو میں اسلحے کی نمائش کے موقع پر روسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے ہتھیار حریف ممالک کے ہتھیاروں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ روس کے لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ سے تعلق مضبوط ہیں۔ چھوٹے ہتھیاروں سے لے کر لڑاکا طیارے، ڈرونز اور دیگر ہتھیار اتحادیوں کو فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کے ساتھ متعدد ہم خیال اتحادی ممالک ہیں جن کی قیادت کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے لیے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ستمبر میں دونوں رہنماؤں کے درمیان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ازبکستان میں ملاقات کا امکان ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے لیے روس کی وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سربراہی اجلاس میں بھارت کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر سمیت تنظیم کے تمام رکن ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس کے موقع پر شہباز شریف کی سائیڈ لائن پر مختلف ممالک کے سربراہان سے غیر رسمی ملاقاتیں متوقع ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ سربراہی اجلاس سے پہلے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم شہباز شریف کی باضابطہ ملاقات ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے جنوب مشرقی علاقے زیپوریزیا میں تعینات سینکڑوں روسی فوجیوں کو زہر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی وزارت داخلہ کے ایک مشیر نے روسی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے اپنے فوجیوں کو مضر صحت کھانا فراہم کیا جس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق 31 جولائی کو متعدد فوجیوں کو تشویشناک حالت میں ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ٹیسٹ کے ذریعے ان کے جسموں سے زہریلا مادہ برآمد ہوا۔ روس نے کہا ہے کہ فوجیوں کو زہر دینے کی منظوری یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کچھ عرصے سے کشیدگی برقرار ہے۔ روس نے فوجی طاقت کے ذریعے یوکرین کے کئی اہم علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کی ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران امریکی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس ترکیہ کے ذریعے یوکرین جنگ کے بعد روس پر لگائی جانے والی مغربی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود روسی کمپنیوں نے ترکیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی فوج یا معیشت پر انحصار نہیں کرتے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قائم مقام افغان وزیر دفاع نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض ممالک چاہتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر
ان کے مطالبہ تسلیم کیے جائیں، لیکن ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد اور مذہب کے خلاف کوئی بھی مطالبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان کسی کی معیشت، فوج اور سیاست پر انحصار نہیں کرتا۔ افغان وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملکی معاملات کے خلاف کسی کی بھی خواہش کو قبول نہیں کریں گے اور اب افغانستان حقیقی معنوں میں آزاد خود مختار ملک ہے۔ افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی نے کہا ہے کہ افغانستان اور اسلام میں ہم کسی بھی مداخلت کو روکتے ہیں، جبکہ ہماری زمین اندرونی معاملات، روایات اور ثقافت ہیں۔ ہم نے تاریخی طور پر کبھی ان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میانمار کا بھی روس سے تیل خریدنے کا فیصلہ۔ میانمار بھارت کے بعد روس سے تیل خریدنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق میانمار کے فوجی حکمران کے ترجمان نے بتایا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے باعث روس سے سستے داموں تیل خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس سے ملنے والا پیٹرول نہ صرف معیاری ہے بلکہ سستا بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو عالمی پابندیوں کی وجہ سے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں کم قیمت تیل کی خریداری ضروری ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی آئل فرم انڈین آئل کارپوریشن نے روس سے 30 لاکھ بیرل خام تیل نہایت کم قیمت میں خریدا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر براہ راست دکھانے پر پابندی عائد کر دی۔ پیمرا اعلامیہ کے مطابق پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 27 کے تحت تقاریر دکھانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ٹی وی چینل عمران خان کی تقاریر ریکارڈ کر کے چلا سکتے ہیں۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی تقاریر میں اداروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ عمران خان کی براہ راست تقاریر سے بد امنی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پیمرا اعلامیہ کے مطابق تمام ٹی وی چینلز قوانین کے مطابق آزاد اور غیر جانبدارانہ ایڈیٹوریل بورڈ تشکیل دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹی وی چینل اپنے پلیٹ فارم سے ایسے کوئی ریمارکس نشر نہیں کریں گے جن سے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ پیمرا کے مطابق اگر پیمرا قوانین کی خلاف ورزی کی گئی تو کارروائی کی جائے۔ پیمرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں سپریم کورٹ کے 2 از خود نوٹسز کیسز میں دیے گئے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ آئندہ ہفتوں میں یوکرین سے 1.5 لاکھ ٹن کے اجناس خریدے گا۔ یہ اجناس عالمی ادارہ صحت کے ذریعے غریب ممالک کو تقسیم کی جائیں گی۔ عالمی غذائی پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیزلی کا کہنا ہے کہ 26 اگست کو یوکرین سے ایک بحری جہاز 23,000 ٹن اجناس کے ساتھ افریقی ملک جبوتی پہنچے گا۔ اس کھیپ سے 4 افریقی ممالک کے 15 لاکھ افراد کو راشن فراہم کیا جائے گا۔ بات رہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے غریب ممالک کو فراہم کی جانے والی اجناس کا بڑا حصہ یوکرین سے آتا تھا، لیکن فروری میں روس کے حملے کے بعد سے یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ڈیوڈ بیزلی نے خلیجی ممالک سے بھی امریکہ کی طرح غذائی امداد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔